بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولو لم یجد ما یزیل به النجاسۃ صلی معها ولم یعید. فرمایا اور اگر نہ پائے ایسی چیز جس سے نجاست کو زائل کرے تو نماز پڑھے نجاست کے ساتھ ہی اور لوٹائے گا بھی نہیں. یعنی پانی وغیرہ موجود نہیں ہے تو پھر نجس کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھے. دیکھو دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کا ربو کپڑا یا اس سے زائد پاک ہے، بقایا سارا ناپاک ہے، ٹھیک ہے ہاں، تو اس صورت میں کپڑوں میں نماز پڑھنا لازم ہے، کپڑوں میں نماز پڑھنا. لیکن اگر اس کا ربو سے کم پاک ہے، ربو سے کم پاک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ کپڑوں کے ساتھ پڑھے یا ننگا نماز پڑھے. بات آگے سمجھ میں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی کپڑوں میں ہی پڑھے گا، پھر بھی کپڑوں میں ہی، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کپڑوں میں نماز پڑھنے کے اندر ایک فرض کو چھوڑنا لازم آئے گا، وہ ہے طہارت. لیکن کپڑے اتار کر نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوڑنا لازم آئے گا. ایک کیا ہے؟ ستر عورت. دوسرا، ننگا آدمی قیام بھی نہیں کرتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اور رکوع سجدہ اشارے سے کرتا ہے. بات آگے سمجھ میں. تو لہٰذا کئی فرض چھوڑنا لازم آئے گا. یہ دیکھو تو پھر آگے جواب بتاتا ہوں. تو ھذا علی وجہین، اور یہ دو صورتوں پر ہے. ان کان ربع ثوب او اکثر منہ طاہرا، اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہے، یصلی فی، تو کپڑوں میں نماز پڑھے. ولو صلی عریانا لا یجزی، اور اگر اس نے ننگے نماز پڑھی تو جائز نہیں ہے. لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ، کیونکہ اس چیز کا چوتھائی کل کے قائم مقام ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عبدالرحمٰن ادھر کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کی کتاب کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. قائم مقام کس سے ہوتا ہے؟ کل کے. وَإِنْ كَانَ طاہر اقل من الربع، اور اگر طاہر یعنی پاک حصہ چوتھائی سے کم ہے، فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی کپڑوں میں ہی نماز پڑھے گا. اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول بھی یہ ہے. لأن فی الصلاۃ فیہ، کیونکہ کپڑوں میں، ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا ترک فرض واحد ہے، ایک فرض کا چھوڑنا لازم آئے گا. وفی الصلاۃ عریانا، اور ننگے نماز پڑھنے میں ترک الفروض، بہت سارے فرضوں کا چھوڑنا لازم آئے گا. حضرات شیخین رحمۃ اللہ علیہ دلیل وہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہر ایک، یعنی ستر عورت نہ کرنا اور کیا طہارت کا نہ ہونا، دونوں مانع صلاۃ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ لہذا دونوں برابر ہوں گے. البتہ تم نے کہا کہ فرضوں کو چھوڑنا لازم آتا ہے نا، بہت سارے فرضوں کو. بھائی وہ فرض کا ترک خلیفے کی طرف، فرض چھوڑ کے اس کے خلیفے کی طرف. قیام کا خلیفہ قعود ہے اور رکوع اور سجدے کا خلیفہ اشارہ ہے، تو لہذا وہ ترک نہیں کہلاتا، وہ ترک نہیں کہلاتا. بات آگئی سمجھ میں. البتہ کپڑوں میں پڑھنا افضل ہے. کیا ہے؟ اس وجہ سے افضل ہے کہ طہارت صرف نماز میں ضروری ہے، طہارت صرف، لیکن ستر عورت نماز اور باہر نماز ہر وقت فرض ہے. بات آگے، تو اس کی فرضیت قوی ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ کپڑوں میں. فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ یتخیر بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ، اس کو اختیار دیا جائے گا اس درمیان کہ وہ ننگے نماز پڑھے اور اس درمیان کے کپڑوں میں نماز پڑھے. وہو الافضل، اور کپڑوں میں پڑھنا کیا ہے؟ لأن کل واحد منہما، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی نجاست اور کیا، ہاں ستر عورت، یعنی ستر عورت کا نہ چھپانا، معنی اور جواز الصلاۃ، وہ نماز کے جواز کے لیے معنی ہے. حالت الاختیار، اختیار کی حالت میں، یعنی جب اختیار ہو کپڑے پر
اور وہ ننگے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اور طہارت پر کوئی پانی وانی موجود ہو اور وہ پھر بھی ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھے تو نماز فیستویان فی حق المقدار، اور مقدار کے حق میں بھی برابر ہے، یعنی کیا ہے کہ قلیل معاف ہے، کثیر معاف نہیں ہے۔ فیستویان فی حکم الصلاۃ، لہذا نماز کے حکم میں برابر ہوں گے۔ اور دوسرا تم نے کہا نا کہ بہت سارے فرضوں کا ترک لازم آتا ہے، کہتے ہیں وہ ترک الشیء الی خلف لا یکون ترکن، کہ چیز کا ترک خلیفے کی طرف وہ ترک نہیں ہوتا، سمجھا؟ اور ہم نے افضل کیوں قرار دیا کپڑوں میں، والافضلیت لعدم اختصاص ستر بالصلاۃ، افضلیت اس وجہ سے کہ سطر نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نماز کے باہر بھی سطر ضروری ہے۔ اختصاص الطہارت بہا، طہارت صرف نماز کے ساتھ ضروری ہے، بات آئی سمجھ میں؟ ومن لم یجد ثوبا، اور جو کپڑا نہ پائے، بالکل ہے ہی نہیں کپڑا اس کے پاس، صلی عریانا، تو ننگے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، قائدن بیٹھ کر، یؤمی بالرکوع والسجود، اشارہ کرے رکوع اور سجدے کا، کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کے پڑھے تاکہ عورت غلیظہ جو ہے وہ ڈھکی رہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور رکوع سجدے کا بھی اشارہ کرے تاکہ عورت غلیظہ نظر نہ آئے۔ ہکذا فعلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، یعنی صحابہ اکرام ایک دفعہ کشتی پہ جا رہے تھے تو کشتی ان کی ٹوٹ گئی، آئی بات سمجھ میں؟ سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی تو صحابہ تو چادر ہوتی تھی نا جسم پہ، ایک چادر ہوتی تھی اور ایک تہبند ہوتا تھا، جیسے احرام کے دو کپڑے ہوتے ہیں، تو پانی میں تیرنے کی وجہ سے وہ کپڑے وہ پانی میں چلے گئے، تو جب نکلے باہر تیر کے کنارے پہ تو کپڑے نہیں تھے، تو لہذا انہوں نے نماز جب پڑھی تو ایسے نماز پڑھی، بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کیا، سمجھا؟ اور اس طرح قولی روایت بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب کوئی ننگا آدمی نماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے، رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، سمجھا؟ فین صلی قائما، پس اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے، جائز۔ لأن فی القعود ستر العورہ، کیونکہ بیٹھنے میں ستر عورت غلیظہ ہے، وفی القیام ادا هذه الارکان، اور قیام میں ان ارکان کو ادا کرنا ہے، فیمیل الی ایہما شاء، بس جن میں سے جس کی طرف مائل ہو وہ کرے، الا ان الاول افضل، مگر یہ کہ پہلی صورت افضل ہے، یعنی بیٹھ کے اور اشارے سے پڑھنا، لأن الستر وجب لحق الصلاۃ و حق الناس، کیونکہ ستر واجب ہے، وہی بات کہ نماز کے حق میں بھی اور لوگوں کے حق میں بھی، فلأنہ لا خلف لہ، اور ستر کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اور ایما جو ہے وہ ارکان کا خلیفہ ہے۔ نماز کے شرائط میں سے یہ ستر عورت پورا ہو گیا، آگے نیت کا بیان فرماتے ہیں، وینوی الصلاۃ التی یدخل فیہا، اور نیت کرے اس نماز کی جس میں داخل ہو رہا ہے، بنیت، ایسی نیت لا یفصل بینہا و بین تحریمہ بعمل، کہ نہ فاصلہ کرے اس کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی دوسرے عمل کے ساتھ، کسی والاصل فی، اور اصل اس میں قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الاعمال بالنیات، ولأن ابتداء الصلاۃ بالقیام، کیونکہ نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے سے، وہ متردد، اور وہ متردد ہے، بین العادت والعبادہ، عادت اور عبادت کے درمیان، کہ آیا عادتاً کھڑا ہے یا عبادت کے لیے کھڑا ہے، تو اس میں تمیز ہوگی نیت، تمیز کس کے ذریعے سے؟ ولا تمیز الا بالنیہ، نہیں واقع ہوگی تمیز مگر نیت۔ والمتقدم علی التکبیر کالقائم عندہ، تکبیر سے پہلے نیت کرنے والا گویا کہ تکبیر سے پہلے ہی تکبیر کے وقت نیت وہ قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے، تکبیر کے وقت بھی نیت ہے، اذا لم یوجد ما یقطع، جب ایسا کوئی فعل نہ پایا جائے جو نماز کو قطع کرنے والا ہو تو وہ نیت کو بھی قطع، وہ عمل، اور وہ عمل ہے جو لا یلیق بالصلاۃ، نماز کے لائق نہیں ہے، ولا معتبر بالمتاخرۃ عنہا، اور تکبیر کے بعد نیت کی اس کا کوئی اعتبار نہیں، لأنما مضى لا يقع عبادتاً، کیونکہ جو تھوڑی سا قیام گزر چکا ہے
تکبیر کے بعد نیت کی تو تکبیر کے بعد جو تھوڑا وقت 1 سیکنڈ کے لیے جو گزرا ہے وہ عبادت نہیں ہوا، کیونکہ نیت کے بغیر عبادت ہے، سمجھا؟ انما مضا، کیونکہ جو تھوڑا سمجھ رہے ہو نہیں، کیونکہ جو تھوڑا وقت گزر چکا وہ عبادت نہیں ہوا نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ روزے میں تو آپ کہتے ہو زوال تک نیت جائز ہے، اس میں کیوں؟ سمجھا؟ روزے میں یہ ہے نا کہ اگر کھایا پیا کچھ نہ ہو زوال سے پہلے نیت ہے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں فصوں میں جو عزت لے ضرورہ، روزے میں جائز قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ روزے میں بندہ کبھی کبھی سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سحری میں نہیں اٹھ پاتا۔ والنیہ، نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو، اور شرط یہ ہے کہ دل سے جانے، دل میں نیت کرے، زبان سے کرنا شرط ہے نہیں۔ ان یعلم بقلبہ، کہ جانے اپنے دل سے کہ ای صلاۃ نصلی، کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اما ذکر باللسان، برا زبان سے ذکر کرنا، فلا معتبر، اس کا کوئی اعتبار ہے نہیں۔ ویحسن ذلک، اور اس کو اچھا سمجھا گیا ہے کہ زبان سے بھی کر لے، لاجتماع عزیمتہ، تاکہ اس کا عزم جمع ہو۔ عزم کیا ہو؟ یعنی ہے کہ صرف ذہن میں بھی وہی بات ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے۔ ثم ان کانت الصلاۃ نفلا، پھر اگر نماز نفل ہے تو کافی ہے مطلق نیت کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں بس، سمجھا؟ اور اسی طرح جب سنت ہو کہ 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 زور کی سنت یہ کہنا ضروری نہیں۔ پھر صحیح فإن كانت فرضا، اگر فرض ہو تو فلا بد من تعیین فرض، تو فرض کو معین کرنا ضروری ہے، جیسے زور مثلا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اختلاف ہے فروض، فرضوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے نیت اتنی کافی ہے میں ظہر کا فرض پڑھ رہا ہوں بس، یہ نیت کے 4 رکعت فرض، منہ میرا عبداللہ شریف کی طرف، ظہر کا وقت اور یہ وہ، یہ نیت نہیں، اتنی نیت کافی ہے کہ ظہر کا فرض ادا کرنا بس، دل میں کافی ہے، سمجھا؟ کہ ظہر کا فرض ادا کرنا بس۔ فإن كانت مقتدیا، اور اگر مقتدی ہے کسی اور کا تو نیت کرے نماز کی بھی اور متابعت کی بھی، یعنی اس امام کے پیچھے، ٹھیک ہے، لأنه يلزم فساد الصلاۃ من جهته، کیونکہ اس پر لازم ہوتا ہے نماز کا فساد امام کی جہت سے۔ امام کی نماز فاسد ہوگی، مقتدی کی بھی، فلا بد من التزام ہی، لہذا اس کا التزام ضروری ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔